امی دیکھیں سنی بھائی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ جاریہ بھاگ رہی تھی اور سنی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ بھائی میں کہہ رہی ہوں رک جائیں ورنہ ابو کو شکایت لگا دوں گی، پھر آپ کو امی بھی نہیں بچا پائیں گی۔ پہلی بات ابو اس وقت گھر میں نہیں ہیں، اور دوسری بات مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا، اور رہی بات شکایت کی تو وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ جاریہ وہ دیکھو تمہارے پیچھے کوئی ہے۔ کون ہے بھائی؟ مجھے پتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیلوں گی آج ہی تو چھٹی ملی ہے، اور وہ میں فضول کے گیمز میں ویسٹ نہیں کروں گی۔ تم میری فیوریٹ گیمز کو فضول کہہ رہی ہو؟ ایک بار پھر سوچ لو، نیکسٹ ٹائم میں تمہیں نہیں کھیلنے دوں گا، یاد رکھنا۔ اور چیٹنگ تم خود کر رہی تھی، جب تمہیں لگا تم ہار رہی ہو تو گیم وہیں ختم کر کے بلکہ بگاڑ کر بھاگ آئی ہو۔ جاؤ اب تم سے بات نہیں کروں گا۔ سنی بھائی بات تو سنے، اچھا نا سوری، مگر وہ ناراض بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد ڈرائنگ روم میں جاریہ کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ پھر سنی جلدی سے اپنی ناراضگی بھلائے بھاگ کر اپنی جان سے پیاری بہن کے پاس جاتا ہے۔ جاریہ دیکھو تو میں بالکل بھی ناراض نہیں، چلو اب رونا بند کرو، تم جانتی ہو تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، پلیز پہلے آپ کان پکڑ کر سوری کریں، پھر معاف کرنا ہے یا نہیں یہ میں بعد میں سوچوں گی۔ پھر سنی ناراض سی شکل بنا کر کہتا ہے، اب کیا اچھا لگے گا تمہارا بڑا بھائی ہوں اور کان پکڑ کر معافی مانگوں؟ پھر جب جاریہ اسے گھورتی ہے اور وہ منہ پھلا لیتی ہے تو سنی بیچارہ ہار مانتے ہوئے کہتا ہے، اچھا سوری، دیکھو تو کان پکڑ کر معافی مانگ رہا ہوں، ناراض تو نہ ہو۔ پھر وہ مسکرا کر اپنے بھائی کے کندھے پر سر رکھتی ہے، جس کا مطلب تھا وہ ناراض نہیں ہے۔ ویسے جاریہ یہ غلط ہے، غلطی بھی تمہاری تھی اور ناراض بھی تم ہو گئیں، معافی بھی مجھے مانگنی پڑی، یہ اس صدی کا سب سے بڑا ظلم ہے جو میری بہن نے مجھ معصوم مظلوم انسان سنی دی گریٹ پر کیا ہے۔ سنی کا لہجہ ایسا تھا کہ کوئی بھی یقین کر سکتا تھا کہ اس پر ہی ظلم کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اوہو، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے معافی مانگوں؟ ٹھیک ہے مانگ لیتی، مگر میں آپ کو شرمندہ نہیں کر سکتی نا بھائی۔ تو سنی کہتا ہے، ہاں یہ تو سچ ہے مائی ڈیئر سس، اور پھر اس بات پر دونوں ہی ہنستے ہیں۔ تبھی بیل بجتی ہے، اور شاید نہیں یقیناً جاریہ کی سہیلیاں ہی تھیں جو بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گئی تھیں۔ تو سنی بدمزہ ہو کے کہتا ہے، جاؤ آفت کی پرکالیں آ چکی ہیں۔ بھائی ایسے تو نہ کہیں، مناہل کبھی تو صبر سے کام لیا کرو نا۔ آ تو گئی ہوں، حد ہے، پھر بھی ڈور بیل بجائی جا رہی ہو۔ جاریہ نے بھی جاتے ہی سب سے پہلے مناہل کی کلاس لی۔ اوہو میری خوبصورت سی پری، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، بس آج آخری بار۔ ہاں پتہ نہیں تمہارا آخری بار کب آئے گا، نادیہ اس پر طنز کرتی ہے۔ چلو اب اندر چلو، باقی کے طنز بعد میں کر لینا۔ اب ساری سہیلیاں جاریہ کے روم میں بیٹھی تھیں اور وہ ان سب کے لیے کھانے کو بہت ساری چیزیں لے کر جا رہی تھی۔ جب اچانک اس کی نظر سنی پر جاتی ہے تو وہ پوچھتی ہے، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میرے دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے پاس جا رہا ہوں، جب تمہاری فرینڈ جانے والی ہو مجھے ٹیکسٹ کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ اوکے بائے، فی امان اللہ۔ اب سب فرینڈز مووی بھی دیکھ رہی تھیں اور ساتھ کچھ نہ کچھ کھا بھی رہی تھیں۔ بیچاری جاریہ زبردستی مووی دیکھ رہی تھی۔ یار اپنا موڈ ٹھیک کرو، کتنی اچھی تو مووی ہے، تم کتنی بور ہو، اور مجھے تو لگتا ہے تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جسے رومانٹک موویز دیکھنا پسند نہیں۔ مناہل ابھی سے ڈانٹ رہی تھی۔ دیکھ تو رہی ہوں، اب کیا زبردستی مسکراؤں؟ مجھ سے نہیں ہوگا، اور کتنا ٹائم لگے گا، یہ مووی کب ختم ہوگی؟ جاریہ غصے سے کہتی ہے۔ پھر جب مووی اینڈ ہوتی ہے پھر وہ تینوں ٹیرس پر چائے کے مگ تھامے جاتی ہیں اور ساتھ میں وہ مووی بھی ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں۔ یار کتنے مزے کی تھی وہ مووی، اینڈ بھی کمال کا تھا۔ ویسے یہ پہلی مووی تھی جس میں ہیپی اینڈنگ ہوئی تھی، ورنہ تو یہ میڈم بورنگ موویز دکھاتی ہے۔ مناہل کا اشارہ جاریہ کی طرف تھا۔ وہ تینوں فرینڈز چھت پر بیٹھ کر کسی انڈین مووی کو ڈسکس کر رہی تھیں۔ چلو یار ہم بھی وہ منتر پڑھ کر شادی کا سین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے مناہل نے اس سرمئی آنکھوں والی بہت ہی پیاری پر سنجیدہ رہنے والی لڑکی جاریہ سے کہا، جو ہمیشہ اپنی چنچل سی دوستوں کو بورنگ موویز دکھاتی تھی۔
पर आज इन दोनों के इंसिस्ट करने पर इस सुरमई आंखों वाली डॉल ने रोमांटिक मूवी देखी, हालांकि इसे ऐसी मूवीज़ हरगिज़ पसंद नहीं थीं। चलो ना यार, हम भी बिल्कुल वैसे मंत्र पढ़कर शादी का सीन क्रिएट करते हैं। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसा कुछ करने का। वही सुरमई आंखों वाली लड़की जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा हसीन थी, वो इस ड्रामे के लिए इनकार कर रही थी। अरे यार, हम कौन सा सच में शादी कर रहे हैं, प्लीज़ मान जाओ ना। ओके, पर थोड़ी देर। हाँ, आखिर जारिया अपनी पागल दोस्तों के बात मान लेती है। चलो तुम आग जलाओ। इसकी एक सहेली जो बहुत एक्साइटेड थी, आग जलाने और मंत्र पढ़ने की जिम्मेदारी इसकी थी। गाइस, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा है। वही सुरमई आंखों वाली लड़की अपने दोस्तों से कहती है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम ज़्यादा मत सोचो। फिर वो जैसे मूवी में देखा था वैसे ही आग जलाती है और दुपट्टा बांधती है। अभी वो मंत्र पढ़ने लगी थी, तभी वहाँ से एक जिन का गुजर हुआ। वो तो इस हसीन लड़की के हुस्न में खो गया था। बेइख्तियार इसके मुंह से निकला था खूबसूरत। वो जिन जो अपनी मस्ती में जा रहा था, इस हसीन लड़की यानी जारिया को देखकर हैरान रह गया। अभी वो इसके हुस्न से बाहर ही नहीं आया था कि वो दोनों आग जला रही थीं, जो बुझ गई। लेकिन इसके आने से जो आग बुझ गई थी वो फिर से जलती है और वो इनकी तरफ मुतवज्जा होता है। तो ये मजाक में शादी का एडवेंचर कर रही हैं, तो क्यों ना इस शादी को जो ये मजाक में कर रही हैं असल में शादी हो जाए तो क्या हर्ज है। वैसे भी ये मुझे पसंद आ गई है, तो अब से मेरी हुई। फिर वो इस लड़की के साथ जो इसकी दोस्त थी, मतलब नादिया की जगह खुद आ जाता है और पूरे 7 फेरे लेकर शादी मुकम्मल करता है और जारिया की मांग में सिंदूर भरता है। इसकी सहेलियां हैरान और परेशान होकर सारी कार्रवाई देख रही थीं। वो अनजानी कुव्वत इनसे ये सब करवा रही थी। थोड़ी देर बाद वो असर जैसे ही ख़त्म होता है तो वो लड़की होश में आ जाती है। तभी इसके कान में आवाज़ गूंजती है। वही जिन इसके कान में सरगोशी करता है। शादी मुबारक हो, अब तुम मेरी दुल्हन हो, मैं तुम्हारा दूल्हा। फिर वो एक बार फिर इसके कान की लौ बड़ी ही नरमाहट से छूते हुए कहता है, अब से तुम मेरी बीवी हो। इस सुरमई आंखों वाली लड़की ने बेहोश होने से पहले ये अल्फाज सुने थे, तो वो जैसे ही बेहोश हुई, इसकी फ्रेंड्स भागकर इसके पास जाती हैं। जारिया, सनी जो घर दाखिल हुआ था, इसकी दोस्त की आवाज़ सुनकर भागकर छत की तरफ जाता है। जारिया, क्या हुआ है मेरी बहन को? ज़रूर तुम दोनों ने कुछ किया होगा, सनी चिल्लाकर कहता है। वो जारिया के गाल थपथपा रहा था और मनाहिल और नादिया को डांट भी रहा था। जाओ पानी लेकर आओ, जाओ जल्दी। फिर मनाहिल जल्दी से भागकर जाती है और पानी लेकर आती है। फिर सनी जल्दी से जारिया के मुंह पर पानी डालता है। जैसे ही पानी के कतरे इसके चेहरे पर पड़ते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आती है। शुक्र है जारिया मेरी बहन, तुम्हें होश तो आया, मेरी तो जान पे बन गई थी। क्या किया है इन दोनों ने कि तुम बेहोश हो गई? कुछ गलत खिला दिया होगा, बताओ मुझे, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। सनी गुस्से से मनाहिल और नादिया की तरफ देखता है। कुछ नहीं किया भाई, आप तो खामखा इन्हें डांट रहे हैं। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो बस चक्कर आ गए। वो दोनों जो सनी के गुस्से करने पर डरी हुई थीं, जारिया की गवाही देने पर सुकून का सांस भरती हैं, वरना आज तो सनी ने इन दोनों को नहीं बख्शना था। अच्छा, अब रूम में चलो और तुम दोनों सीधी घर जाओ। मजाल है जब तुम दोनों आओ और कुछ गलत ना हो। हाँ भाई, हम जा रहे हैं, मनाहिल जल्दी से बोलती है और फिर जारिया को रूम में पहुंचाने के बाद घर चली जाती है। रूम में जाते ही जारिया सनी से पूछती है कि अम्मी अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? आप कॉल करके पता करें ना भाई। बस आने वाले हैं, जब तक तुम जूस पियो। देखो तो कितना जर्द हो गया है चेहरा तुम्हारा, सनी फिक्र करते हुए जारिया से कहता है। तभी डोर नॉक होता है, लगता है आ गए हैं। भाई प्लीज़ अम्मी अब्बू को मत बताइएगा कि मैं बेहोश हो गई थी, वो परेशान हो जाएंगे। ओके, अब तुम रेस्ट करो, वरना दरवाज़ा देर से खोलने पर मुझे ही डांट पड़ेगी। घर आते ही जारिया के अब्बू अपनी प्यारी बेटी के बारे में पूछते हैं, जारिया कहाँ है सनी? और अभी सनी जवाब देता, जारिया खुद भागकर अपने अब्बू के गले लगती है और कहती है, अब्बू मैं यहाँ हूँ। मेरी बच्ची बहुत मिस कर रहा था, तुम्हारी अम्मी ने देर करवा दी,
پتہ نہیں کون سی ایسی باتیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ پھر جاریہ کی امی ترچھی نظر کر کے غصے سے جواب دیتی ہیں، آپ بھی خود دیر کرواتے ہیں اور الزام مجھ پر لگاتے ہیں۔ اچھا امی بتائیں، آپ کی خالہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اب کافی بہتر ہے، اور وہ تمہارا بھی پوچھ رہی تھیں۔ اور پھر کافی دیر تک وہ سب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جاریہ اپنے روم میں آتی ہے۔ بیڈ پر لیٹتے ہی آج کا واقعہ یاد کرتی ہے اور اس کے کان کے نزدیک آواز گونجتی ہے، خوبصورت۔ پہلے وہ اگنور کرتی ہے، مگر ایک بار پھر سے وہی آواز آتی ہے۔ اس بار لہجے میں سختی تھی، اندر ہی اندر وہ گھبرا رہی تھی، مگر پھر وہ اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتی ہے، خوبصورت۔ اس بار سرخوشی ایسی پراسرار اور ڈراؤنی تھی کہ وہ ڈر جاتی ہے، کیونکہ روم میں جو سائڈ لیمپ چل رہا تھا وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ڈر کے مارے پوچھتی ہے، کون ہے؟ اے خوبصورت حسینہ، اگر تم نے مجھے اگنور کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں۔ وہ جو کوئی بھی بات کر رہا تھا، اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کی جاریہ کے بازوؤں پر پکڑ بھی سخت ہوتی جا رہی تھی۔ جاریہ کو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ ڈر اس بات سے رہی تھی کہ اس کے بازوؤں کو کس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ خوف سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور وہ بے بس تھی، کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور بار بار اپنے بازوؤں کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ جن تو بس اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے جیسے اس پر ترس آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کی کان کی لا کو ہلکے سے چھوتا ہے اور ساتھ میں اسے کہتا ہے، گڈ نائٹ مائی بیوٹی۔ اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے اور جاریہ بیچاری کی ساری رات خوف کی وجہ سے جاگتے ہوئے گزرتی ہے۔ صبح جب سنی جاریہ کو ڈائننگ ٹیبل پر نہیں دیکھتا تو اپنی امی سے پوچھتا ہے، امی جاریہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں، دیکھتی ہوں ابھی تک کیوں نہیں جاگی، کالج نہیں جانا کیا اسے؟ آپ رہنے دیں، میں دیکھتا ہوں۔ پھر جب سنی جاریہ کے روم میں جاتا ہے تو پوچھتا ہے، جاریہ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ چلو اٹھو، تمہیں پتہ تو ہے ابو تمہارے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ اس کا کمبل اس کے چہرے سے ہٹاتا ہے، مگر وہ کوئی رسپانس نہیں دیتی۔ سنی جیسے ہی اس کے بازوؤں کو ہاتھ لگاتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے آگ کو چھو لیا ہو۔ اوہ مائی گاڈ، اسے تو تیز بخار ہے۔ سنی تمہیں بہن کو بلانے بھیجا تھا اور تم وہاں جا کر بیٹھ گئے ہو۔ جاریہ کی امی روم میں آتے ہی سنی کو ڈانٹنے لگتی ہیں، امی دیکھیں تو جاریہ کو بخار ہے، ہمیں اسے ابھی ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ اچانک بخار کیسے ہو گیا؟ رات تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ امی ابو بلا رہے ہیں، آپ نیچے جائیں، میں جاریہ کو لے کر آتا ہوں۔ جاریہ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ پتہ نہیں، بہت تیز بخار ہے ابو، ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ پھر وہ جیسے ہی ہاسپٹل جاتے ہیں تو اس کا چیک اپ ہوتا ہے تو جاریہ کے ابو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس تیز بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے اور کچھ نہیں، یہ دوائیاں باقاعدگی سے کچھ دن کھلائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈرپ ختم ہونے کے بعد آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر۔ وہ جاریہ کو گھر لے آتے ہیں۔ جب اسے ہوش آ جاتا ہے، اس کے ابو کو جب تسلی ہو جاتی ہے کہ اب وہ کچھ ٹھیک ہے تو پھر آفس چلے جاتے ہیں اور سنی یونیورسٹی چلا جاتا ہے۔ سارا دن وہ خاموش رہتی ہے۔ سنی اس کے روم میں آتا ہے، جاریہ جاریہ، وہ جو گمسم بیٹھی تھی بول پڑتی ہے، کیا ہوا ہے، تم بول کیوں نہیں رہی؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا بھائی، مجھے نیند آئی ہے۔ اوکے تم سو جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ سنی کے جانے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹتی ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہے۔ وہ ڈر کی وجہ سے چیخنا چاہتی ہے، مگر اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بیوٹی تم تو بہت ڈرپوک ہو، میرے ڈر کی وجہ سے تم تو بیمار ہو گئی۔